بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 17 اپریل 2020 بروز جمعہ سعودی عرب کی خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ پاکستانی عمرہ زائرین کی دوسری پرواز ملتوی۔ سعودی وزارت حج عمرہ نے جمعرات کو پاکستانی عمرہ زائرین کی ملتان جانے والی پرواز ملتوی کر دی۔ اب سعودی ایئر لائن کی یہ پرواز ہفتہ 18 اپریل کو روانہ ہوگی۔ یاد رہے کہ تقریباً 474 پاکستانی عمرہ زائرین بین الاقوامی پروازوں کی منسوخی کی وجہ سے سعودی عرب میں پھنس گئے تھے۔ انہیں سعودی ایئر لائن کی پروازوں کے ذریعے پاکستان بھیجا جا رہا ہے۔ سعودی ایئر لائن کی خصوصی پرواز SW 3734 بدھ کو 250 عمرہ زائرین کو لے کر جدہ سے لاہور پہنچی تھی۔ جمعرات کو سعودی عرب سے پہنچنے والے مسافروں کو لاہور ایئرپورٹ پر سخت سکریننگ بھی کی گئی۔ دوسری پرواز جمعرات کو باقی مسافروں کو لے کر ملتان کے لیے روانہ ہونا تھی۔ ان پروازوں کا اہتمام سعودی وزارت حج عمرہ کے خصوصی انتظامات کے تحت کیا گیا۔ عمرہ زائرین کے لیے کی جانے والی یہ غیر معمولی دیکھ بھال دونوں ممالک کے درمیان بہترین برادرانہ تعلقات کی علامت ہے۔ حکومت پاکستان کی جانب سے سفیر راجہ علی اعجاز اور قونصل جنرل خالد ماجد نے ان پروازوں کے انتظام میں تعاون کرنے پر خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز، ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان، سعودی حکومت اور وزارت حج و عمرہ کا شکریہ ادا کیا تھا۔ غیر ملکی کارکنوں کی رہائش کے لیے 3000 سے زائد سکول مختص۔ سعودی وزارت صحت اور دیگر متعلقہ وزارتوں کے تعاون سے غیر ملکی کارکنوں کے لیے بہتر رہائشی مراکز کی فراہمی کا سلسلہ جاری ہے۔ مملکت کے مختلف شہروں میں کرونا وائرس کے حوالے سے احتیاطی تدابیر کے تحت نامناسب رہائشی مراکز سے غیر ملکی کارکنوں کی سماجی فاصلے کی شرط پوری کرنے والے رہائشی مراکز میں منتقل کیا جا رہا ہے۔ سعودی خبر رساں ایجنسی SPA کے مطابق وزارت تعلیم نے وزارت بلدیات اور دیہی امور کو 3445 سکول غیر ملکی کارکنان کی رہائش کے لیے حوالے کر دیے۔ وزارت صحت نے باہا میں 20,000 سے زائد صفائی کارکنان کو ان کے اجتماعی رہائشی مراکز سے نکال کر سرکاری سکولوں کی عمارتوں میں منتقل کر دیا۔ ان دنوں مملکت سمیت دنیا بھر میں پھیلے کرونا بحران کو قابو کرنے کے لیے سماجی فاصلے والی رہائش کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ محکمہ صحت باہا کے ترجمان ماجد الشتی نے بتایا کہ باہا میں تقریباً 80% صفائی کارکنوں کو سکولوں کی عمارتوں میں منتقل کر دیا گیا۔ ان کا طبی معائنہ بھی کر لیا گیا، جبکہ نئے کرونا وائرس سے بچنے کے طور طریقوں سے بھی انہیں آگاہ کر دیا گیا۔ 200 سے زیادہ صحت اہلکاروں اور ڈاکٹرز نے یہ کام انجام دیا۔ باہا صوبے میں 10 سے زیادہ میڈیکل ٹیمیں صفائی مزدوروں کے طبی معائنے اور انہیں کرونا وائرس کی وبا سے آگاہی پر مامور ہیں۔ 1,20,000 سے زیادہ کارکنان کا معائنہ کر لیا گیا۔ محکمہ تعلیم باہا کے ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر عبدالخالق الزہرانی نے بتایا کہ باہا میں 30 سے زیادہ سکولوں کی عمارتیں وزارت صحت کے حوالے کر دی گئی، جبکہ ضرورت پڑنے پر مزید عمارتیں بھی مہیا کر دی جائیں گی۔ یوتھ ہاؤس اور سکاؤٹ کیمپس بھی وزارت کے حوالے کر دیے گئے۔ الاحسا میں 200 غیر ملکی کارکنان کو سکولوں میں منتقل کر دیا گیا، جہاں ان کے لیے صحت بخش رہائش کے انتظامات کیے گئے ہیں۔ دارالحکومت ریاض کے الملز محلے کے سکولوں میں بھی غیر ملکی کارکنان کی رہائش کا بندوبست کیا گیا ہے۔ جدہ میں کرونا کے مریض سب سے زیادہ۔ سعودی عرب میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران مزید 518 افراد میں کرونا وائرس کے ٹیسٹ مثبت آنے کے بعد مجموعی مریضوں کی تعداد 6,380 تک پہنچ گئی۔ وزارت صحت کے ترجمان ڈاکٹر محمد العبد العالی نے یومیہ بنیاد پر منعقدہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران مملکت میں کرونا وائرس کی وجہ سے مزید 4 افراد جان کی بازی ہار گئے، جس کے بعد اب تک کرونا سے ہلاکتوں کی تعداد 83 ہو چکی ہے۔ ترجمان صحت نے مزید کہا کہ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 59 افراد کرونا وائرس سے صحت یاب ہوئے۔ مختلف شہروں میں اب تک کرونا سے مجموعی طور پر 990 افراد شفا یاب ہو چکے ہیں۔
مقامی ویب نیوز سبق نے وزارت صحت کے حوالے سے جاری اعداد و شمار کے حوالے سے کہا کہ مملکت کے مختلف ہسپتالوں میں کرونا وائرس میں مبتلا مریضوں سے 71 کی حالت نازک ہے، جبکہ 5207 افراد جن میں کرونا وائرس ایکٹیو ہے کا علاج جاری ہے۔ وزارت صحت کی جانب سے جاری اعداد و شمار کے مطابق جمعرات 16 اپریل کو سعودی عرب میں سب سے زیادہ جدہ شہر میں کرونا وائرس کے مریضوں کی تصدیق کی گئی، جن کی تعداد 195 ہے۔ مدینہ منورہ میں 91 مریض، جبکہ ریاض میں 84، مکہ مکرمہ میں 58، دمام 38، طائف 13، القطیف 5، الجبیل 4، جازان، راس تنوع اور ینبع میں 3 مریض سامنے آئے۔ ابہا، المویہ، اللئیس، الطوال، القویہ اور القریاب میں 2 مریض، جبکہ زہران، الحفوف، بریدہ، خمیس مشید، انیزہ، خلیس، الخبر، عزم اور الجفر میں ایک شخص میں کرونا کے وائرس کا ٹیسٹ پازیٹیو آیا ہے۔ وزارت صحت کے ترجمان ڈاکٹر محمد العبد العالی نے پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے مزید کہا کہ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کرونا وائرس کی وجہ سے جن 4 افراد کی ہلاکت ہوئی، ان کی عمریں 35 سے 89 برس کے درمیان تھی۔ اب تک ہلاک ہونے والے افراد کرونا کے علاوہ دیگر مہلک بیماریوں کا بھی شکار تھے۔ ڈاکٹر عالی کا کہنا تھا کہ مملکت میں وزارت صحت کی جانب سے کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے بہترین اقدامات کیے جا رہے ہیں، تاہم عوام سے بھی درخواست ہے کہ وہ حفاظتی تدابیر پر مکمل طور پر عمل کرتے ہوئے گھروں سے باہر نہ نکلیں، اپنے ہاتھوں اور اطراف کی صفائی کا ہر صورت خیال رکھیں۔ معمولی سی کوتاہی بڑی مشکلات کا سبب بن سکتی ہے۔ یاد رہے کہ سعودی عرب میں کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے تمام شہروں میں کرفیو اور لاک ڈاؤن کا سلسلہ جاری ہے۔ کرفیو کی خلاف ورزی کرنے والوں کو 10,000 ریال جرمانے کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کرونا سے بچاؤ، چینی ماہرین کی مملکت آمد۔ نئے کرونا وائرس کے حوالے سے احتیاطی تدابیر معلومات کے تبادلے کے لیے چینی ماہرین کا 8 رکنی وفد سعودی دارالحکومت ریاض پہنچ گیا۔ چینی ڈاکٹر سعودی وزارت صحت کے متعلقہ اداروں سے مہلک وائرس کے بارے میں تجربات کا تبادلہ خیال اور مرض کی روک تھام کے لیے تعاون کریں گے۔ مقامی روزنامہ شرق الاوسط کے مطابق سعودی عرب میں متعین چینی سفیر نے امید ظاہر کی کہ سعودی اور چینی ماہرین نئے کرونا وائرس کی وبا سے نمٹنے کے سلسلے میں کام کریں گے۔ چینی سفیر نے ٹویٹر پر چینی ماہرین کی سعودی عرب آمد پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ آج میں نے چینی ماہرین کو اپنے سعودی دوستوں کے ساتھ خوش آمدید کہا۔ چینی ٹیم اپنے ہمراہ طبی ماہرین اور سامان بھی لائی۔ چینی ماہرین اپنے سعودی رفقا کے شانہ بشانہ کرونا وبا کے خلاف کام کریں گے۔ چینی سفیر نے تاکید کی کہ دوست مشکل کی گھڑی میں ہی پہچانا جاتا ہے۔ چینی سفیر نے یہ بھی کہا کہ چینی عوام آزمائش کی اس گھڑی میں سعودی عوام کے ساتھ کھڑے ہیں۔ چینی سفیر نے اپنے بیان میں کہا کہ سعودی عرب اس سے قبل چین کی مدد کر چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ 13 فروری 2020 کو کرونا وائرس سے نمٹنے کے لیے چین کی مدد کے سلسلے میں سعودی عرب کے تعاون کی یادداشت پر دستخط کیے گئے اور میں اس میں شریک تھا۔ میں نے وقت چین کے حوالے سے سعودی حکومت اور عوام کی سچی دوستی اور الفت کے جذبات محسوس کیے تھے۔ چینی سفیر نے اپنا تبصرہ ختم کرتے ہوئے اس یقین کا اظہار کیا کہ سعودی عرب اور چین تعاون اور یکجہتی کے لیے نئی مثالیں قائم کریں گے۔ واضح رہے کہ سعودی عرب میں نئے کرونا وائرس کے پہلے مریض کی تصدیق 2 مارچ کو ہوئی تھی، جو ایران سے براستہ بحرین مملکت پہنچا تھا۔ کرونا وائرس کے حوالے سے سعودی عرب میں احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہوئے کرفیو اور لاک ڈاؤن پر عمل کیا جا رہا ہے، جس کے خاطر خواہ نتائج برآمد ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ وزارت صحت کی جانب سے جاری کیے جانے والی خصوصی ہدایات میں لوگوں کو گھروں تک کی حد تک محدود کرنے کی تلقین کی جا رہی ہے تاکہ جلد از جلد کرونا کی اس وبا پر قابو پایا جا سکے۔ مملکت کے اسکولوں میں سالانہ امتحانات نہیں ہوں گے۔ سعودی وزیر تعلیم ڈاکٹر حمد بن محمد آل شیخ نے کہا
کہ سعودی تعلیمی اداروں کے تمام طلباء و طالبات کو اگلی جماعتوں میں ترقی دے دی جائے گی، جبکہ انٹرنیشنل سکولز کی انتظامیہ اپنا فیصلہ کرنے کی مجاز ہے۔ سعودی وزیر تعلیم ڈاکٹر حمد بن محمد آل شیخ نے 16 اپریل 2020 جمعرات کو مملکت میں سکولوں کے طلباء و طالبات کے ان سوالات کا جواب دیے جن کا وہ بڑی بے چینی سے انتظار کر رہے تھے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق اس سال کرونا وائرس کی وجہ سے تمام سکولز بند ہیں، جبکہ آن لائن تعلیم کا سلسلہ جاری ہے۔ طلباء و طالبات بڑی بے چینی سے سالانہ امتحانات کے انعقاد کے منتظر تھے۔ اس حوالے سے عرب میڈیا میں مختلف سوالات کا سلسلہ بھی جاری تھا، جن میں دریافت کیا جاتا تھا کہ موجودہ حالات کے تحت سالانہ امتحانات کس طرح اور کب منعقد ہوں گے۔ وزیر تعلیم نے اعلان کیا کہ کرونا بحران کی وجہ سے فیصلہ کیا گیا ہے کہ اس سال سکولوں میں سالانہ امتحانات نہیں ہوں گے اور تمام طلباء و طالبات کو اگلی جماعتوں میں ترقی دے دی جائے گی۔ دوسری جانب وزیر تعلیم کا کہنا تھا کہ مملکت میں قائم انٹرنیشنل اور نجی سکولز کی انتظامیہ سالانہ امتحانات منعقد کرنے یا نہ کرنے کا خود فیصلہ کرنے کی مجاز ہیں۔ امتحانات میں منعقد نہ کرنے کی صورت میں آخری امتحان کے رزلٹ کو ہی سالانہ رزلٹ کے طور پر منعقد کیا جا سکتا ہے۔ یاد رہے کہ مملکت میں مختلف کمیونٹیز کے تعلیمی ادارے قائم ہیں جو قبل ازیں اپنے ملکوں کے سفارت خانوں کی زیر نگرانی ہوا کرتے تھے، بعد ازاں انہیں سعودی وزارت تعلیم کے زیر انتظام کر دیا گیا تھا۔ مسجد نبوی کے افطار دسترخوان معطل۔ مسجد نبوی کی انتظامیہ نے اطلاع دی ہے کہ امسال رمضان کے دوران مسجد نبوی میں افطار دسترخوان نہیں لگائے جائیں گے۔ یہ فیصلہ نئے کرونا وائرس سے بچنے کے لیے احتیاطی تدبیر کے طور پر کیا گیا۔ اوقاز اخبار کے مطابق مسجد نبوی شریف کی انتظامیہ نے افطار دسترخوان لگانے والوں کے نام اپنے پیغام میں کہا ہے کہ ہمیں احساس ہے کہ آپ حضرات خیر و برکت کے مہینے میں اجر و ثواب کی نیت سے روزہ داروں کو افطار کرانے کے لیے دسترخوان کا اہتمام کرتے ہیں۔ انتظامیہ کی جانب سے جاری پیغام میں مزید کہا گیا کہ ہم آپ کے علم میں یہ بات لانا چاہتے ہیں کہ سال رواں 1441 ہجری کے ماہ رمضان کے دوران مسجد نبوی میں افطار دسترخوان کا پروگرام عارضی طور پر معطل کر دیا گیا ہے۔ یہ فیصلہ کرونا کی وبا سے پیدا ہونے والے حالات کو مد نظر رکھ کر کیا گیا۔ یاد رہے کہ سعودی عرب میں ماہ رمضان المبارک میں مسجد نبوی شریف اور حرم مکی میں لوگوں کو افطاری کرانے کے لیے بڑے پیمانے پر مخیر افراد کی جانب سے انتظام کیا جاتا ہے۔ رمضان میں زرعی اجناس میں کمی کا خدشہ نہیں۔ جدہ میں سبزی منڈی کی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ رمضان المبارک کے دوران صارفین کو کسی قسم کی کمی کا سامنا نہیں ہوگا۔ منڈی میں یومیہ 1000 ٹن سبزیاں اور پھل مہیا کیے جا رہے ہیں۔ المدینہ اخبار کے مطابق جدہ سبزی منڈی میں نیلامی گروپ کے نائب سربراہ انجینئر معتصم ابو زنادت نے بتایا کہ ان دنوں میں جدہ سبزی اور پھل منڈی میں سبزیاں اور پھل وافر مقدار میں موجود ہیں۔ ابو زنادت نے توجہ دلائی کہ رمضان قریب آنے کی وجہ سے ہر روز منڈی میں 1000 ٹن سے زیادہ پھل اور سبزیاں اتارے جا رہے ہیں۔ ان میں سے 60% پھل ہیں اور 40% سبزیاں ہیں۔ بیشتر سبزیاں سعودی کاشتکار فراہم کر رہے ہیں، جبکہ زیادہ تر پھل بیرون مملکت سے درآمد کیے جاتے ہیں۔ ابو زنادت نے کہا کہ کرونا بحران کے شروع میں بعض سبزیوں اور پھلوں کی قیمتیں بڑھ گئی تھی، ان دنوں قیمتوں میں توازن قائم کیا گیا ہے۔ بیشتر ممالک سے زرعی محصولات پہنچنے میں تاخیر ہو گئی تھی، اس وجہ سے رسد کی کمی کے باعث نرخ بڑھ گئے۔ ان کا کہنا تھا کہ جدہ میونسپلٹی کے متحد صفائی اور سینیٹائزنگ ٹیمیں صبح 6 سے دوپہر 3 بجے کے بعد اپنا کام کریں گی، جبکہ صبح 6 سے 3 بجے تک منڈی کھلی رہے گی۔ یہ ابتدائی فیصلہ ہے، اس پر غور و خوض جاری ہے۔ اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔